إلى آخر الحديث۔ قرآن و حدیث کی زبان میں ایک لفظ بار بار آتا ہے اور ہم اپنی بول چال میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کا ولی۔ ولی کہتے ہیں جس کو ولایت حاصل ہو۔ ولایت کہتے ہیں دوستی کو۔ جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات قرآن میں ملتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ تو گویا اللہ ایمان والوں کے ولی ہیں، تو ایمان والے بھی اللہ کے ولی ہوئے۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہر بندہ مومن اللہ کا ولی ہے۔ اس کو ولایت عمومی کہتے ہیں کہ ہر آدمی اللہ کا ولی ہے، ہر مومن ایمان ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن ہر مومن کو ہم لوگ ولی نہیں بولتے۔ اس کو آپ بالکل ایسے ہی سمجھیں، ہم میں سے ہر ایک کے پاس کپڑے ہیں گھر میں، لیکن کوئی بھی ہمیں کپڑے والے نہیں کہتے۔ ہر گھر میں 2-4 انڈے موجود ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں انڈے والے نہیں بولتے، حالانکہ ہمارے گھر میں روزانہ انڈے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو انڈے ہونے کے باوجود انڈے والے نہیں بولتے، کپڑے ہر ایک کے پاس موجود ہونے کے باوجود کپڑے والے نہیں بولتے۔ کپڑے والے ان کو کہتے ہیں جن کے پاس کپڑوں کی دکان ہے۔ تو ایسے ہی ہم میں سے ہر ایک کو ایک ولایت کا مقام حاصل ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم میں سے ہر ایک کے پاس کپڑے ہیں، لیکن وہ ولایت جو خصوصی ہے، یہ اس وقت آدمی اس مقام پر پہنچتا ہے جب اس کی زندگی، قرآن کریم نے ایک جگہ کہا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وکانوا یتقون کا جب درجہ اس نے حاصل کیا تو اب وہ ولایت خصوصی کے مقام پر پہنچا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ احتیاط کی زندگی اس کی بن گئی۔ تقویٰ کہتے ہیں احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کو۔ دوسری بات جو اس وقت سمجھنے کی ہے، پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ ایک ولایت کا وہ مقام ہے جو ہر بندے مومن کو حاصل ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی مومن سے پوچھیں کہ بھئی آپ اللہ کے دشمن ہیں یا دوست ہیں، تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ میں اللہ کا دشمن تو نہیں ہوں، میں تو اللہ کا دوست ہوں۔ بس اس معنی کی حد تک ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی گویا ایک دوستی کا
سرا ہم سب کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے ہم جس محلے میں رہتے ہیں اس میں ہم ہر ایک سے ہمارا سلام کلام رہتا ہے، تو آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھئی آپ فلاں صاحب کو جانتے ہیں، بولے ارے روزانہ ملتے رہتے ہو، لیکن روزانہ ملنے کے باوجود ہماری دوستی نہیں رہتی ہے ان سے۔ تو یہ جو عمومی تعلق ہے، کچھ ایسا ہی تعلق ہمیں اپنے اللہ سے ہے۔ جیسے ہر محلے کے آدمی سے ہم اپنا ربط ضبط باقی رکھے ہوئے ہیں، سلام کرتے ہیں، خیریت بھی پوچھ لیتے ہیں، لیکن اس کے دکھ درد میں ہم شریک نہیں ہیں، اور ہمارے غم اور خوشی میں وہ شریک نہیں ہے، بس سلام کی حد تک ہے، خیریت کی حد تک ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ان سے تو ہماری روزانہ ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ولایت عمومی، کہ جب ساری کفر و شرک کی دنیا میں ہم سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کا اللہ سے کیا تعلق ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے دوست ہیں، ہم تو اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ لیکن جن سے ہمارا خاص تعلق رہتا ہے، دوستی رہتی ہے، محبت رہتی ہے، ان کے کاموں میں ہم ہاتھ بٹاتے ہیں، ہمارے کاموں میں وہ ہاتھ بٹاتے ہیں، ہمیں تکلیف ہو تو انہیں غم محسوس ہوتا ہے، اگر انہیں خوشی ہو تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ ہوئی خصوصی دوستی، اور اس کو ولایت خصوصی کہتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ ولایت خصوصی کے مقام پر وہ لوگ فائز ہیں جو ایک طرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور دوسری طرف اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم بہت سارے گناہوں سے بچتے ہیں، اور ہم بچتے ہیں یہ ہماری خوش فہمی ہے، ہم خوش فہمی میں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے ارادوں میں اتنے کمزور ہیں، ہم اپنی نیتوں میں اتنے بودے ہیں کہ ہمیں ان گناہوں کا موقع نہیں ملا، اس لیے ہم ان گناہوں سے بچے ہوئے ہیں۔ اگر موقع ملتا تو ہم وہ گناہ ضرور کر لیتے۔ جن گناہوں کے بارے میں ہم خوش فہمی میں ہیں کہ میں ان گناہوں سے بچتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ سوائے خوش فہمی کے کچھ نہیں ہے۔ اگر ہمیں موقع مل جاتا تو پھر اس گناہ کو کر لیتے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ ہمیں موقع نہیں ملا، اور جن گناہوں کا موقع ملتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ بس میں جا رہے ہیں، ٹرین میں ہیں، سامنے کی سیٹ پر کوئی اجنبی عورت بیٹھی ہوئی ہے، لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نے اپنے آپ کو بچانے کی اور تقوی کو اپنے اندر برقرار رکھنے کی کوشش نہیں کی، تو ہم اس مجمع عام میں کتنا گناہ کر سکتے ہیں؟ اتنا ہی گناہ کر سکتے ہیں کہ اسے صرف ہوس پرستی کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اگر وہ آدمی جو اپنے نگاہوں کو میلا اور گندا کر رہا ہے، اور وہ بڑی شان سے یہ کہے کہ میں زنا سے بچ گیا، تو یہ اس کی خوش فہمی ہے۔ اگر موقع ملتا تو زنا بھی کرتا تھا، بس جتنا موقع ملا اتنا تو گناہ کیا اس نے، تو زنا سے بچا۔ یہ کوئی خوش فہمی، یہ کوئی کمال نہیں ہے، وہاں سچویشن ہی ایسا تھا کہ زنا نہیں کر سکتا تھا۔ تو ہم جن گناہوں سے بچتے ہیں، اکثر و بیشتر وہ گناہ ہیں جن کا ہم کو موقع نہیں ملتا ہے، جن کے لیے ہمیں ماحول سازگار نہیں ملتا ہے، ورنہ تو جس گناہ کی جس حد تک ہمیں سہولت مل جاتی ہے اتنا گناہ تو ہم کر لیتے ہیں۔
تو اس لیے ایک ہے ولایت عمومی اور ایک ہے ولایت خصوصی. اب ولایت خصوصی جو ہیں اس کے 2 مرتبے، ایک کو ولایت صغریٰ کہتے ہیں اور ایک کو ولایت کبریٰ کہتے ہیں. ولایت صغریٰ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ارادہ کر کے، کوشش کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی آخری حد تک کوشش کر رہا ہے. خیالات آتے ہیں اسے گناہوں کے، لیکن فوراً نہیں کرنا چاہیے مجھے گناہ. تو خیالات کی حد تک، سوچ کی حد تک گناہ آ رہے ہیں، گناہوں کے خیالات آ رہے ہیں. اب اس بندہ مومن سے جب بھی گناہ کا خیال آیا تو چونکہ اس نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ مجھے گناہ کرنا نہیں ہے، تو اس لیے فوراً وہ سوچتا ہے کہ بھی آخرت میں پکڑ ہوگی، اللہ کے پاس پوچھ ہوگی، لوگوں کے علم میں آ گیا تو لوگ کیا سمجھیں گے. اب یہ جو اس کے اوپر حد بندیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ ادھر سے روک لگ رہی ہے، ادھر سے روک لگ رہی ہے، کبھی انسانوں کا ڈر، کبھی اللہ کا ڈر، کبھی جہنم کا خوف، یہ چیز اس کو گناہوں سے بچاتی ہے اور وہ خیال کے باوجود گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ولایت صغریٰ، کہ اب وہ خصوصی ولایت کے ایک چھوٹا جو مقام ہے وہاں تک پہنچ گیا. اور ولایت کبریٰ یہ ہے کہ مکروہات طبعیہ مکروہات شرعیہ بن جائیں، یعنی ہماری مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائیں. شریعت جن چیزوں کو ناپسند کرتی ہے ہماری طبیعت بھی اس کو ناپسند کرنا شروع کر دے، اور شریعت جس کو پسند کرتی ہے ہماری طبیعت ہی ایسی بن جائے کہ ہم اسی کو پسند کریں. یہ ولایت کبریٰ ہے اور یہ مقام بلند ہے. اس مقام کو حاصل کرنے کی فکر اور جستجو کرنا ہے کہ میرے دل میں گناہ کا خیال ہی نہ آئے، بلکہ گناہ کے خیال سے ایسے ہی نفرت ہو جیسے کسی اور طبیعت کی نفرت کی چیزوں سے نفرت ہوتی ہے. جیسے کسی کو سڑی بدبو ہے تو جیسے ہی کہیں بدبو ہے تو ایک کراہیت اس کے طبیعت میں پیدا ہو گئی، وہاں سے اٹھنا چاہتا ہے، ہٹنا چاہتا ہے، بھئی یہاں بدبو ہے. تو ٹھیک ایسے ہی گناہوں کے ماحول سے اور گناہوں سے آدمی کو ویسی گھن اس کی طبیعت میں پیدا ہو جائے کہ یہ گناہ ہے، یہ مجھے نہیں کرنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے، چونکہ حضرت یوسف تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو ولایت کبریٰ کا جو مقام ہے اس کے بغیر تو آدمی نبوت کے مقام تک پہنچ بھی نہیں سکتا ہے، وہ تو اس سے آگے کے انسان تھے. تو ان کو سارا ماحول ملا، زلیخا کی طرف سے پیشکش ہے، اور صرف پیشکش نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اسے اتنی محبت تھی کہ اس نے ہر چیز کا نام یوسف رکھ دیا تھا. اس کے علاوہ کوئی نام ہی اسے اچھا نہیں لگتا تھا. تو اس نے گناہ کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں وہ سارے اختیار کیے. اس نے دروازے بند کر دیے، اسے لاک کر دیا، تالے ڈال دیے. اور حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کا زمانہ ہے اور زلیخا انتہائی خوبصورت ہے، اور پیشکش اس خوبصورت عورت کی طرف سے ہو رہی ہے، اور وہ عورت بھی معمولی نہیں ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو پیشکش ہوتی ہے لیکن وہ پیشکش اس کی حیثیت سے گری ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ٹھکرا دیتا ہے. ایک مرتبہ تاریخ اسلامی میں لکھا ہوا ہے کہ غالباً قاضی شریح اسلامی ایک مشہور قاضی گزرے، اور قضاءت کا جو مقام ہے
یعنی فیصلے کرنے کا، اس کے لیے بہت ذہانت چاہیے۔ تو حضرت قاضی شریح انہی ذہین ترین انسانوں میں تھے۔ تو قاضی شریح کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ ایک پاگل عورت جو گندی بھی رہتی ہے، پاگل ہے تو اب ظاہر ہے کہ کپڑے بھی گندے اور بازاروں میں پھرتی ہے، تو اس کو بچہ پیدا ہوا، کسی نے اس سے زنا کیا اور نتیجے میں اسے بچہ پیدا ہو گیا۔ تو حضرت قاضی شریح تحقیق میں تھے کہ بھئی یہ اتنا، اس عورت کو دیکھے تو اس کے قریب جانا دل نہیں بولتا، کپڑے گندے، صورت پہ آدھا کلو میل، اور ویسے بھی آدمی پاگل رہتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر ایک وحشت پیدا ہو جاتی ہے، ہم اس کے چہرے سے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ نارمل انسان نہیں ہے، یہ کوئی پاگل ہے۔ تو اب اس جیسی عورت سے آخر کس نے منہ کالا کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ حضرت قاضی شریح راستے سے جا رہے تھے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نالی میں ہاتھ ڈال کے کوئی چیز تلاش کر رہا ہے۔ قاضی شریح نے کہا کہ اسے گرفتار کرو۔ پکڑا گیا، تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہی مجرم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیسا پہچانے؟ بولے جو اتنی گندی طبیعت کا ہے کہ نالی میں ہاتھ ڈال کے تلاش کر رہا، تو اب انہیں نالی کے جیسی گندی چیزوں ہی کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوگا تو اور کس چیز کی طرف مائل ہوگا؟ تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو اسی کا جرم ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ کوئی پاگل عورت ہے جس کے چہرے پہ وحشت ہے، جس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، اور جس کے اگر وہ ہمیں پیشکش کرے تو ہم تو اس کے قریب جانا بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ہم بہت سارے گناہ اور غلطیاں اس لیے ہم اس سے بچ جاتے ہیں کہ وہ ہماری حیثیت سے بہت گری ہوئی چیزیں ہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو جس عورت نے پیشکش کی تھی، وہ عورت وہ محلے کی کوئی پاگل عورت نہیں تھی، وہ کوئی بے حیثیت اور کم حیثیت عورت نہیں تھی، وہ مصر کی انتہائی خوبصورت اور سماجی اس کی جو پوزیشن تھی وہ وقت کے وزیر کی بیوی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا جو رہن سہن، اس کا جو رکھ رکھاؤ، اس کا جو رہنے کا انداز جو ہوگا وہ اس ملک کی عام عورتوں سے کہیں اونچے درجے کا ہوگا۔ اب ایسی پیشکش اور سارے راستے بند، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام جو بھاگے ہیں تو یہ تھا کہ مکروہات شرعیہ ان کی مکروہات طبعیہ بن گئے تھے، ان کی طبیعت اس کو گوارا ہی نہیں کرتی تھی کہ یہ کروں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، تو زلیخا نے بھی ارادہ کیا، ہم کہتے ہیں ارادے کو، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے پکا ارادہ کیا کہ مجھے یوسف کے ساتھ گناہ کرنا ہے، وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پکا ارادہ کیا، انہوں نے بھی سوچا، لیکن کیا؟ علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زلیخا نے پکا ارادہ کیا کہ یوسف سے گناہ کرنا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پکا ارادہ کیا کہ مجھے گناہ کرنا ہی نہیں۔ تو یہ چیز ہے جو آدمی کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ تو اس کے لیے آج کی جو اس نشست ہے اس میں ہمیں جس چیز کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس کوشش کے نتیجے میں ہم گناہوں سے بچنے میں کسی حد تک، اور اس حد تک جس میں ہماری نجات ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اس وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم نیت اور ارادہ کریں۔ ہم یہ ارادہ کریں کہ مجھے گناہ کرنا نہیں ہے، چاہے کتنا ہی موقع ملے۔ یہ پکا ارادہ جو کر لے گا تو اب گناہ کے موقع بھی اسے ملتے رہیں گے، تو وہ یہ سوچے گا کہ مجھے کرنا نہیں ہے، میں نے ارادہ کیا ہوا ہے پکا۔
ہم اپنا ارادہ پکا کیے ہوئے نہیں ہیں. ہم نے کسی دن ارادہ ہی نہیں کیا ہے کہ مجھے گناہ کرنا ہی نہیں ہے. ہم تو لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک، کسی چیز کا پختہ ارادہ نہیں ہے ہمارا. چل رہا، چلنے دو، جیسی زندگی چل رہی ہے چلا رہے ہیں. ہم نے پکا ارادہ کب کیا ہے کہ مجھے چاہے کتنا ہی موقع ملے مجھے گناہ کرنا نہیں. تو اس لیے راہ ولایت میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے پانے میں سب سے پہلی سیڑھی اور سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم پکا ارادہ کریں کہ مجھے اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنا ہے، مجھے ولایت حاصل کرنا ہے. اور ولایت حاصل کرنا یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے. نبوت حاصل کرنا یہ ناممکن ہے کہ کوئی آدمی یہ کوشش کرے کہ میں نبی بن جاؤں گا، تو یہ ناممکن. نبی آدمی کوشش سے نہیں بنتا ہے، لیکن پہلوان آدمی کوشش سے بن جاتا ہے. اگر آدمی یہ ارادہ کر لے کہ مجھے پہلوان بننا ہے تو اس کا طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ ایکسرسائز کرو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ طاقتور فوڈ استعمال کرو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرو، اور جو ایکسرسائز کا ٹائم ہے وہ اس کے لیے نکالو. نہیں آج فرصت نہیں ملی اور آج ٹائم نہیں تھا اور آج ایسا تھا، اس لیے 8 دن میں ایک آدھ دن ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو زندگی کے آخری سانس تک بھی وہ پہلوان نہیں بن سکتا ہے. تو پہلوان بننے کا آدمی ارادہ کرے تو راستہ کھلا ہوا ہے، کوئی اس کو پہلوان بننے سے روک نہیں سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اس کا ارادہ بھی چاہیے کہ مجھے اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے روک دینا ہے، اور اس کے لیے میرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں تھا. اب یہ سوچ کے اگر آدمی پہلوان بننے کے خواب بھی دیکھتا رہا تو خواب تو دیکھ سکتا ہے، پہلوان نہیں بن سکتا ہے. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ولایت کے مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. بولے ذکر کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ کی یاد کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور گناہوں سے بچنے کا میرا پکا ارادہ نہیں ہے، اور پھر بھی میں پہلوان بن جاؤں گا. تو خواب تو دیکھ سکتے ہیں، حقیقت میں بن نہیں سکتے ہیں. اس لیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں اور پکا ارادہ کریں کہ اے اللہ، آج سے میں پکا ارادہ کر رہا ہوں کہ گناہ نہیں کروں گا، ارادے کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا چاہے کتنا ہی موقع ملے. اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بچنے کے جو اسباب اور جو طریقے بتائے ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کروں گا، تبھی گناہوں سے بچ سکوں گا نا. اس زمانے میں سب سے زیادہ جو گناہ انسانوں سے ہو رہا ہے وہ بد نظری کا گناہ ہے، کہ نظریں ہماری خطا کر جاتی ہیں، قدم قدم پر اپنی طرف گناہوں کے مبتلا کرنے کے حالات موجود ہیں. فون کھولتے ہیں تو اس میں ہے، فون بند کرتے ہیں تو باہر ہے. آدمی گھر میں ہے تو گناہ سے بچنا ناممکن. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آدمی باہر نکلے تو گناہ کرتا تھا، اور گھر میں ہے تو گناہ سے بچ جاتا تھا. اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَلْيَسْعَكَ فِي بَيْتِكَ، گھر میں رہو زیادہ، باہر رہیں گے تو گناہوں میں پڑنے کا زیادہ خدشہ ہے. لیکن آج گناہ اتنی تیزی سے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئے کہ ہم گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا پاتے. کوئی نہیں ہے ہمارے علاوہ تب بھی ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ فون میں یوٹیوب کی جو دنیا ہے وہ آدمی کو گناہوں کے سمندر سے جوڑ دیتی ہے. سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے انسانوں سے الگ تھلگ ایک کمرے میں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ پورے گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کی آنکھیں گندی ہو رہی ہیں، خیالات میں ہلچل پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے جذبات میں ایک طوفان پیدا ہو گیا ہے، اور وہ گناہوں کے خیالات ہی کے ساتھ اپنی آنکھ بند کر کے سو رہا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ وضو کر کے اگر سو گے تو اگر اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ شہادت کا مقام عطا فرمائیں گے، تو ایمان کی حالت میں موت ہوگی. ہم کس حال میں سو رہے ہیں؟ ہم سوتے سوتے اپنے فون کو دیکھتے ہوئے سو رہے ہیں، اور فون میں بھی دیکھ رہے ہیں تو کوئی
کسی کوئی قرات اور کوئی حمد اور کوئی نعت اور کوئی تقریر سنتے ہوئے نہیں سو رہے ہیں. ہم تو پتہ نہیں کس سیریل کو اور کس چیز کو دیکھتے ہوئے اور اسی طرح ہماری آنکھ لگ گئی اور بند کر کے ہم سو گئے. تو اب اسی حال میں ہماری موت ہوگی تو کیا ایمان اور شہادت کا مقام ہمیں ملے گا؟ آدمی تو جس جذبے کے ساتھ اور جس سوچ کے ساتھ سوتا ہے، رات بھر اگر نیکی کے جذبے کے ساتھ سویا تو ثواب بھی ملتا ہے، اور گناہ کے ارادے کے ساتھ سویا تو یہ سونا بھی اسی میں شمار ہوتا ہے. اس لیے کہ نیند نہیں لگتی تو وہی دیکھ لیتے رہتا تھا. یہ جو کافروں کو ہمیشہ کا عذاب ہے اور ایمان والوں کو ہمیشہ کی جنت ہے. تو سوال یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال کفر کیا، شرک کیا، اس کو ہمیشہ کی دوزخ کیوں؟ 30 40 سال دوزخ میں رکھنا چاہیے. جتنی غلطی کیا، اللہ کے پاس تو انصاف ہے نا. تو وہ تو گناہ 40 سال کیا، شرک 40 سال کیا، اور سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ 40 سال تک دنیا میں رہا اس لیے 40 سال کیا. اگر اس کو 40,000 سال رکھتے تو بھی وہی کرتا تھا. یہ تو الگ بات ہے کہ 40 سال میں اللہ نے اس کی روح نکال لی، ورنہ تو روح نہیں نکالتے تو ہمیشہ یہی گناہ کرتا تھا، اس لیے ہمیشہ کا عذاب. اس کا ارادہ کبھی اس کو چھوڑنے کا نہیں تھا. تو ایسے ہی ہم سوتے سوتے بھی جو مختلف فحش چیزیں دیکھتے ہوئے سو رہے ہیں تو یہ اس لیے سو رہے ہیں کہ نیند آ رہی ہے. اگر نیند نہیں آتی تو اس کو اور دیکھ لیتے رہتے تھے. اور انما الاعمال بالنیات، ثواب اور عذاب تو نیتوں کے اعتبار سے ملتا ہے. اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ ارادے کے ساتھ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے کہ مجھے گناہ کرنا نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سوچیں کہ میرے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ